بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں پوری طرح پتہ تھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کانسپریسی چل رہی تھی تو ہمیں پوری طرح پتہ تھا کہ ایک دفعہ ہماری معیشت ڈی سٹیبلائز ہو گئی، ایک دفعہ یہ ہل گئی، ایک دفعہ ایک سیاسی استحکام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا۔ اور خاص طور پہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری جو نیوٹرلز تھے ان کو پوری طرح میں نے آگاہ کیا، اور میں پھر سے بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اور شوکت ترین کو بھی جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی، اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی۔ اسے کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائسز ہیں، بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے۔ کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائی سائڈ کے اندر ڈسرپشن دنیا میں آئی، یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائیز ٹوٹی انرجی پروڈکٹس کی تو قیمتیں اوپر چلی گئی۔ تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ 110 سے 115 ڈالر پہ چلا گیا پر بیرل۔ آج بھی اوپر بھی گیا، 70-75 سے لے کے آج 85 پہ ہے۔ تو جب ہم تھے تو جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے۔ تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا، کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں، لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے، جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی۔ اب گھی، وہ پام آئل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں، دالیں اوپر چلی گئیں، تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں۔ تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ 3.6 ارب ڈالر ہے۔ میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزروز ہیں، تو ہمارے آج 3.6 ڈالر پہ ریزروز آ گئے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز 16.4 ارب ڈالر تھے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب ڈالر کے بیچ میں تھے۔ ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو 16.4 ارب ڈالر پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت۔ تو جب ادھر سے 16.4 سے آج پہنچ گئے 3.6 پہ، اس سے کیا ہوا؟ روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا۔
تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے، مہنگائی کی تباہی کر دی، اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن روپیہ گر رہا ہے۔ اور بڑی وہ اسحاق ڈار وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتا تھا لنڈن میں جدھر فرار ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دی اور میں یہ کر دوں گا، اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری۔ تو وہ جو 84 روپیہ گرا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف 9 مہینے میں۔ اب اس کا اثرات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے روپے میں کماتے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں اس ملک کے اندر، ان کے اوپر اب کیا اثر ہوا کہ اگر ان کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے تو ایک دم ان کے روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی۔ یعنی جو روپیہ خریدتا تھا اس میں اب وہ کم چیزیں خرید سکے گا۔ لیکن جن کے پیسے باہر لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے، ان کی دولت اوپر جا رہی ہے۔ اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں، اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری قوم غور سے میری بات سن لیں، کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے یہ زرداری اور شریف خاندان، ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں۔ ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈی والے سے باہر ڈالرز میں، اور جب منگوانا ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ منگوا لیا فیک اکاؤنٹس پہ، اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس میں۔ یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں، لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں، جہاز جاتا تھا تو دبئی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے تھے پیسے، ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں۔ تو اثر کس کو ہو رہا ہے؟ اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے، جنہوں نے باہر کمائی کی تھی۔ میں نے جب لنڈن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں، وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو 90 روپے کا ایک پاؤنڈ تھا، آج 300 روپے کا پاؤنڈ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں، کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپیہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان کو۔ لیکن میں اب ذرا آپ کو، اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر، اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں، جو بھی مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، پولیس والے ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں۔ پٹرول جب ہم تھے، میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے۔ آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل، ابھی بھی وہ کوئی $85 کے قریب ہے، یہ $75 تک آ چکا تھا۔ لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ 150 روپے لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور 145 روپے ڈیزل بک رہا تھا۔ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت۔ تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے، 50 روپے لیٹر پٹرول اور 50 روپے لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا یہ جو روپیہ گرا ہے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ رام سی چیزیں سنیں آپ، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری
اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے اور وہ کر لیے انہوں نے. تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے. عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے. جب ہم تھے, ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی, انفلیشن, جس کو سی پی آئی کہتے ہیں. کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت 12% تھی. آج وہ 35% پہ جائے گی. یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس, وہ ہوتا ہے, وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں, کھانے پینے کی چیزیں, بجلی, گیس, جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھیں ساری. یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں, یہ ایڈیبل آئل, یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا, اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں, ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی. اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے, ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے, قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے, ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں, آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی, آ گئی. مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی, کرونا کا, انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی, تو تب وہ سارے اوپر تھے. تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں, میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا, لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے, ایک عام گھرانہ ہے, جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے, اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا, کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا, آٹا گیا ہمارا 60 روپے اور آج وہ گیا 150 روپے پہ. یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ. تو آٹا جو عام لوگ, ایک ہم نے اندازہ لگایا اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. تو کمائی صرف جائے گی ان کی, جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, پیاز ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا, آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے پیاز کے لیے آپ کے سامنے, اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا, یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی. جو بجلی کے بل ہیں, لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے, ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے, کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب, آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی, اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں, 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا, لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ, یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے, جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں, وہ اس پہلے گر رہا تھا, انڈسٹری بند ہو رہی تھی, کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر, ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے, 60 ارب روپیہ کسانوں کا گیا ہے صرف اضافی یوریا کی قیمت پہ. یہ جو گندم کی فصل اگانی ہے, جو اگائی تھی انہوں نے,
یہ جو ابھی کٹے گی مارچ اور اپریل میں، 60 ارب روپیہ صرف گندم اگانے کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا ان کو اضافہ اس کی مہنگائی کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے۔ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ انڈسٹریز، ایکسپورٹ انڈسٹری، وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی را مٹیریل بند کرنے کی، سوچے سمجھے بغیر، اس سے متاثر ہوگی ایکسپورٹس۔ ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آ رہے تھے وہ کم ہو گئے ہیں کیونکہ اتنا بڑا گیپ ہو گیا تھا اس میں۔ ایک تو وجہ انہوں نے اس لیے کم کیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ روپے کو گرایا۔ یہ ہے جی، میں صرف